सब लोग غالب کو جانتے ہی ہوں گے، اور غالب کو اگر آپ جانتے ہوں گے تو آپ ایک اور بات جانتے ہوں گے کہ غالب کتنے بڑے حاضر جواب تھے۔ ان کے پاس ہر بات کا جواب فوراً رہا کرتا تھا۔ تو ایک بار کا واقعہ ہے کہ غالب اپنی چھت پہ پتنگ اڑا رہے تھے، نیچے سے ذوق صاحب کا گزر ہوا، جو وہ ذوق صاحب جو کہ درباری شاعر تھے، دربار میں شعر کہا کرتے تھے۔ غالب ان کو دیکھتے ہیں اور طنز کستے ہوئے کہتے ہیں کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا۔ اب ذوق صاحب کو یہ بات بری لگی، وہ بادشاہ جا کے شکایت کرتے ہیں کہ غالب نے بھائی بے عزتی کر دی۔ بادشاہ کہتے ہیں ایسے کیسے بھائی، آپ درباری شاعر نے بلایا غالب کو۔ غالب کو بلایا جاتا ہے بھائی، بادشاہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسا ایسا کہا؟ تو غالب کہتے ہیں نہیں، یہ تو میرا مقطع تھا، شعر کا مصرع اولا تھا، انہوں نے ایک مصرع اولا سنا، اعلیٰ سنا ہی نہیں۔ اچھا بولے پورا شعر سنا؟ تو کہتے شعر یوں ہے کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہی اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب تیری آبرو کیا ہے۔ اب ذوق صاحب سمجھ گئے کہ بھائی ایسا کوئی شعر لکھا تو نہیں تھا، غالب نے ہاتھوں ہاتھ شعر بنایا۔ تو وہ بھی قابل آدمی، انہوں نے کہا چلیے مقطع اتنا پیارا ہے، پوری غزل کتنی پیاری ہوگی، بادشاہ پوری غزل سنی جائے؟ تو بادشاہ کہتے ہیں چلیے مشاعرے کا آگمن کریے، غزل سنتے ہیں۔ بیٹھ گئے، سب مشاعرہ لگا۔ تو بادشاہ کہتے ہیں غالب سنائیے غزل اپنی پوری۔ تو اب غالب بیٹھے خالی کاغذ لے کے، کچھ لکھا تو تھا نہیں۔ اور پھر غالب ارشاد کرتے ہیں کہ ہر بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، اب تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرہن، ہماری جیب کو حاجت رفو کیا ہے، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ سے ہی نہ ٹپکا تو وہ لہو کیا ہے، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب تیری آبرو کیا ہے۔ بس پھر وہی واہ واہ، وہ سب سے زور سے واہ واہ دے رہے تھے ذوق صاحب، سمجھ گئے کہ وہ غالب قابل تعریف آدمی ہے۔